بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال کی عمر میں ہی نبوت عطا کر دی تھی اور انہوں نے 3 سال کی عمر سے ہی تبلیغ دین کا کام سنبھال لیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک بازی کی گواہی اپنی ماں کے پیٹ میں دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو تمام لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت بغیر شادی کیے کسی بچے کو جنم دے، تو یہ ایک بری عورت ہے۔ تو جب یہ بات پھیلنے لگی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے گویا ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ اے لوگو، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی خاص کنیز ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ماں کے پیٹ سے گواہی دی۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ کس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے ایک سوال پوچھا اور اس نے کس طرح سے اس کا جواب دیا۔ سوال اس طرح سے ہے کہ شیطان ملعون ابن آدم کا جو ازلی دشمن ہے وہ ہر ایک کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کر دے، اور یہ شیطان وہ ہے جو تمام نبیوں کے پاس آتا تھا اور ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے یہ شیطان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا جس کا اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اپنے آباء و طاہرین سے روایت کی ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس آتا تھا۔ تو ایک روز حضرت یحییٰ نے اس سے کہا، اے ابو مرہ، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بیان کیجئے، آپ کی قدر و منزلت میرے نزدیک باقی تمام نبیوں سے زیادہ ہے، میں آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمام جال اور اپنی مکاری کے پھندے جن سے بنی آدم کو پھنساتا ہے مجھے دکھا۔ اس ملعون نے قبول کیا اور دوسرے روز دکھانے کا وعدہ کیا۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک صورت آپ کے پاس ظاہر ہوئی جس کا چہرہ بندر کے جیسا اور جسم سور کے مانند تھا۔ اس کی آنکھوں کی لمبائی اس کے چہرے کی لمبائی کے برابر تھی، اسی طرح سے اس کی زبان اس کے پورے چہرے کے برابر لمبی تھی اور اس کی ٹھڈی اور داڑھی بالکل ہی نہیں تھی۔ اس کے 4 ہاتھ تھے، 2 سینے میں جڑے ہوئے تھے اور 2 کندھوں میں، پیر سامنے کی طرف تھے اور انگلیاں پیٹ کی طرف تھیں۔ ایک قبا پہنے ہوئے، اس پر ایک پٹکا کمر سے بندھے ہوا تھا، اس پٹکے پر مختلف رنگ کے ڈورے لٹکائے ہوئے تھے، ایک گھنٹا اس کے ہاتھ میں تھا، خود سر پر اس میں سے آنکڑے لٹکائے ہوئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو اس حالت سے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ پٹکا کس لیے ہے؟ اس نے کہا، یہ قید خانہ ہے جسے میں نے ایجاد کیا ہے اور آدمیوں کے لیے رنگوں سے اس کو زینت دی ہے۔ پوچھا، یہ مختلف رنگ کے ڈورے اس میں کیسے ہیں؟ اس نے کہا، یہ عورتوں کی قسمیں ہیں جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپنی مکاریوں کے ساتھ گرفتار کرتی ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ گھنٹا جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ کس لیے ہے؟ اس نے کہا، اس میں تمام لذتوں کا مجموعہ ہے جس میں ہر قسم کے باجوں، تنبور، بربت، بانسری، کرنا وغیرہ کی آوازیں ہیں۔ جب لوگ شراب پینے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس میں ان کو لطف نہیں ہوتا، میں اس گھنٹے کو بجاتا ہوں
तो लोग गाने बजाने में मशगूल हो जाते हैं, और जब इनके कानों में ये आवाज़ें पहुंचती हैं तो खुशी और शौक में उछलने कूदने और नाचने लगते हैं। एक तालियां बजाता है, दूसरे कपड़े फाड़ देता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी चीज़ तेरे लिए इंतहाई खुशी और रोशनी चश्म का बायस होती है? उसने कहा, औरतें, कि वही मेरी मक्कारी की फंदे और चाल हैं। जब नेक लोगों की लानत और फटकार मेरे ऊपर बहुत जमा हो जाती है तो मैं औरतों के पास जाता हूँ और उनसे दिल खुश करता हूँ। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है जो तेरे सर पर है? कहा, इससे नेक और साले लोगों की लानत और फटकार से अपनी हिफाजत करता हूँ। फरमाया, ये आंकड़े इसमें कैसे लटके हुए हैं? उसने कहा, इसी से सालेह और नेक लोगों के दिलों को अपनी तरफ फेरता और खींचता हूँ। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, कभी तूने आने वाहिद के लिए मुझ पर भी काबू पाया है? उसने कहा, नहीं, लेकिन एक सिर्फ मैं आप में देखता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। तो आप हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या है? कहा, वक्त अफ्तार। जब आप रोज़ा अफ्तार करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं जो गरानी का सबब होता है, और इबादत के लिए आप ज़रा देर में उठते हैं। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, ऐसा तो हरगिज़ नहीं, तुझे गलत फहमी हुई है। ताहम खुदा से अहद करता हूँ, कभी सैर होकर खाना न खाऊंगा जब तक कि खुदा से मुलाकात न कर लूँ। शैतान ने कहा कि मैं भी अब वादा करता हूँ किसी मुसलमान को कभी कोई नसीहत नहीं करूँगा। ये कहकर वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से चला गया और फिर कभी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। ये वही हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हैं जिसको एक बादशाह ने शहीद कर दिया, और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बिल्कुल एक जैसी थी, और उनके हालात ज़िंदगी भी एक जैसे थे। इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत को ज़रूर बयान फरमाऊँगा। मेरी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।